أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين. صدق اللہ العظیم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی. در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. ابھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج. ابھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں آج کے اس بیان کو سنتے ہیں، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم عناوین کو منتخب کرتے ہیں، ٹاپکس سلیکٹ کرتے ہیں. گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم داستان حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اللہ کو پیاری ہے قربانی، پھر گزشتہ ہفتے آپ نے سنا کہ نبیوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں. ان عناوین کو ہم نے پچھلا پورا مہینہ سنے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے اصرار پر اور فون کالز کچھ ایسی آئی اور انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہماری گزارش ہے کہ ایک اہم عنوان پر آپ اس ہفتے بات کریں، اور وہ عنوان ہے کہ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ یہ دور بڑا فتنے والا دور ہے، آزمائش والا دور ہے، اور چاروں طرف سے، بلکہ میں کہوں لوگ 4 سمتیں کہتے ہیں مگر ہم تو کہتے ہیں کہ رائٹ، لیفٹ اور بیک اور فرنٹ، نیچے، اوپر، 6 سمتوں سے اگر کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ شیطانوں نے اپنا نیٹ ورک ایسا بچھا دیا ہے کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. تو آج ہم نے عنوان چنا ہے کہ جدید دور میں، اس فتنہ پرور دور میں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں. یہ عنوان ہے آج کا ہمارا، جو میں سمجھتا ہوں کہ سچ مچ جو لوگوں نے مشورہ دیا اور اصرار کیا، ضد کیا کہ اس عنوان پر بات کی جائے، تو جب میں تھوڑا سا غور و خوض کرنے لگا اس عنوان پر تو مجھے لگا کہ ہاں واقعتاً
اس وقت کا یہ تقاضا بھی ہے اور بہت اہم عنوان ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ اولاد دینا تو یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی ان لوگوں سے ملاقات کرو، ان لوگوں کے درد کو سنو، سمجھو کیسے ان کی آنکھیں بھر آتی ہے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے۔ آپ دیکھو کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، اس کے آستانے پر جاتے ہیں، ناڑے باندھتے ہیں، منتیں باندھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک اولاد کی خواہش جو ہے، مرد اور عورت جب شادی ہو جائے نا تو ان کی خواہش سب سے پہلی یہ ہوتی ہے کہ اولاد ہو جائے۔ اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اولاد، اگر اللہ دے دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ابھی آپ نے جب پچھلے ہفتے، آپ نے 2 ہفتے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کے آخری پڑاؤ میں اولاد ملی۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے، کچھ جگہ آتا ہے کہ 84 سال کی عمر میں، کچھ جگہ آتا ہے 86 سال کی عمر میں، یعنی 80 سال کے بعد اولاد ملی ہے۔ اور قرآن پاک نے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قرآن میں نقل ہے کہ ابراہیم اولاد بھی مانگ رہے اللہ سے، تو کیسی مانگ رہے؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اس لیے میں نے اس وقت بھی جب یہ جملہ آیا تھا، یہ آیت آئی تھی، تو میں نے ایک بات کہا تھا کہ اولاد اللہ سے نیک اولاد مانو، نیک اولاد مانگو اللہ سے، ورنہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ کسی شخص کو 5 10 بچے ہیں، مگر وہ سارے کے سارے بچے ماں باپ نے بڑی محنتیں کر کے کسی کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لائر بنایا، وکیل بنایا، پروفیسر بنایا، خوب پیسے کمانے والا بنایا، یہاں تک کہ نوٹیں چھاپنے کی مشین بنایا، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں کہ مفتی صاحب دعا کریں، اولاد اتنی نالائق ہے کہ ماں باپ کو دوا لا کر دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے اللہ سے، کیا؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ تو آج ہم نے وہی ٹاپک چن لیا کہ اللہ سے دعا تو مانگو، لیکن اللہ نے اولاد دی ہے نا، تو اب آپ کے ہاتھ میں اس کی تربیت رکھی ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کی پرورش رکھی ہے۔ آپ اس کو جیسا ڈیولپ کرو گے، آپ اس کی جیسی تربیت کرو گے، آپ اس کو جیسا ماحول دو گے، آپ اس کو جس طریقے سے گھر کا ماحول دو گے، ماں کا ماحول، باپ کا ماحول، خاندان کا ماحول، اور اس کی تعلیم، اس کی تربیت، وہ اس کو تربیت اس کو ڈیولپ کرے گی کہ آگے اس کو نیک بننا ہے، بدماش بننا ہے، چور بننا ہے، ڈاکو بننا ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، ایک نیک اولاد بننا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی تعلیم اور تربیت کا اثر اس پر رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے جو تعلیم دی ہے، تو ان تعلیمات میں ملتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، بچے تو بچے ہیں، اب کبھی ادھر ہاتھ ڈال، کبھی ادھر ہاتھ ڈال، تو ایک بچہ ایسی کھانا کھا رہا ہے نبی کے سامنے، تو پلیٹ میں، تو وہ بچہ ایسا ادھر ادھر ہاتھ ڈالتا ہے، تو اللہ کے حبیب نے اس بچے سے کہا قل بسم اللہ، بچے بسم اللہ کہو، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ تربیت ہے۔ پھر ماں باپ سے بھی کہا، ہم سے بھی کہا کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ،
ہم سے بھی کہا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ، اور نماز چھوڑنے پر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ تو یہ سب تعلیمات بتا رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کو سنوارنا کیسے۔ اور قرآن پاک بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے، اس آگ سے جس کا ایندھن میں نے انسانوں اور پتھروں کو بنایا ہے، بڑی خطرناک آگ۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تو ظاہر بات ہے اس آگ سے ہم کب بچیں گے، ہمارے اہل و عیال کب بچ پائیں گے، ہماری اولاد کب بچ پائے گی، جب ہم دینی نقطہ نظر سے، اسلامی اعتبار سے جب ہم ان کی تربیت کر کے ان کو ایک صالح، ایک نیک ماحول دیں گے، ان کی زندگیوں میں صالحیت اور نیکی کو شامل کریں گے، داخل کریں گے، تب جا کر وہ بھی بچیں گے اور ہم بھی بچیں گے۔ ورنہ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے، یہ کہتے کہتے بات یاد آ گئی کہ میں نیک بن گیا، میری بیوی نیک بن گئی، لیکن یاد رکھیں اللہ والوں نے کہا ہے کہ ماں باپ نیک ہیں، اور آپ نے بھی کبھی کبھی اپنے آس پاس دیکھنا آپ نے کہ ماں باپ بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہے، طبیعت سے بھی شریف ہے، اخلاق کے بھی بڑے اچھے ہیں، 5 وقت نمازی بھی ہے، اور برابر روزہ نماز حج زکوٰۃ ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان کی اولاد انتہائی بدماش ہے، پورا محلہ اور پورا خاندان ان سے پریشان ہے۔ اب ایک بات جو ذہن میں میرے آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ میں نیک ہوں، میری بیوی نیک ہے، مگر بچے جو ہے وہ آوارہ ہے، موالی ہے، دین سے دور ہے، بے ایمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اولاد کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے، اور یہ اولاد ہمیں جنت میں جانے سے روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اولاد اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی، صحیح ان کی تعلیم نہ ہوئی، اور ان کو صحیح پالا پوسا نہیں، ان کو دین ایمان نہیں دیا، تو اللہ والوں نے کہا کہ یہ عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ثواب جاریہ، آپ نے سنا ہوگا ثواب جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام کہ آپ نے کیا اور آپ دنیا سے چلے گئے، مگر وہ آپ نے نیک کام کی بنیاد رکھ دی، اب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ایسے ہی اللہ والوں نے کہا ہے، اکابرین نے ہمارے سمجھایا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے ثواب جاریہ بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے، اور عذاب جاریہ بھی ہے۔ اگر تم نے ان کی نیک تربیت کی ہے اور وہ تمہارے جانے کے بعد میں اگر نیکیوں پر، دین پر، ایمان پر، اسلام پر قائم ہیں، تو وہ اولاد تمہارے جانے کے بعد بھی اگر نیکیوں پر قائم ہے اور نیک کام کر رہی ہے، تو تمہیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور تم دنیا سے چلے گئے اور بالکل بدماش، موالی، ٹپوری، گناہگار، ڈاکو، چور، لچے، لفنگے، لوگوں کو ستانے والے اگر ایسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، تو یاد رکھو آپ بھلے ہی نیک تھے، لیکن آپ نے اپنے پیچھے اگر بدترین قسم کی نسل چھوڑ کر گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نسل آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے بچوں کی دینی تربیت پر فوکس کیا ہے۔ ایک نبی ہے، میرے استاد محترم حضرت مولانا علیم ندوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن کی اس آیت کو اور اس واقعے کو بیان کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جی ہاں، اس میں ایک جملہ اور، یعنی اس میں ایک واقعہ اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام
دنیا سے جاتے جاتے مرتے وقت میں آخری وقت ہے، جبکہ لکھا ہے کہ یہ پورا خاندان، حضرت یعقوب کا پورا خاندان، اوپر بھی نبی، نیچے بھی نبی، باپ بھی نبی، اولادوں میں بھی نبی، نبیوں والا خاندان۔ لیکن سوچنے والی بات ہے، مولانا علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ یہ نبیوں والا خاندان، اور ایسے وقت میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جاتے جاتے اپنی اولاد سے کیا پوچھ رہے، فکر کس بات کی ہے؟ باپ دنیا سے جا رہا ہے تو عام طور سے ہمیں کیا فکر ہوتی ہے؟ میرے بچے کا کیا ہوگا، اس کی سیٹنگ کر نہیں پایا، اس کے کاروبار کا انتظام نہیں کر پایا، اس کو نوکری سے لگا نہیں پایا، تو جاتے جاتے بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ بس میں بچے کی دنیاوی سیٹنگ کر لوں۔ لیکن یہاں حضرت یعقوب خود نبی، اوپر بھی نبی، نیچے بھی نسلوں میں نبی ہے، اولاد میں نبی ہے، لیکن یعقوب اپنی اولاد سے جاتے جاتے پوچھ رہے ہیں، مرتے وقت پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اور میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبیوں کا خاندان ہے، اور فکر کس بات کی ہو رہی ہے؟ میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچے کہہ رہے نعبد الہک و الہ آبائک، اب حضور ہم آپ کے رب کی، آپ کے باپ دادا کے رب کی، اسی کی ہم عبادت کریں گے۔ مولانا علی میاں ندوی اس آیت کو پڑھ کر جب سمجھاتے تھے تو کہتے تھے کہ یارو سوچو، ایک نبی اپنی اولاد کی کس لیول پر فکر کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ ایمان پر قائم رہے، اور خاص طور سے توحید، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو وہ توحید کی فکر کر رہا ہے، ان کے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ اور آج ہمارا ماحول گندگیوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ماحول ہے، اور ایسے وقت میں بھی ہم کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد اسلام پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں رہیں گی، نمازیں پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی، میرے جانے کے بعد میں ان کی زندگی میں دین ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ایسے پرفتن دور میں ہمیں کتنی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے اتنا پورا یہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا کہ اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور جدید دور میں، جو آج کا میرا عنوان ہے، جدید دور میں بچوں کی تربیت۔ میں نے شعر پڑھا نا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، سچ بات ہے، آواز جو ہے نا بہت کم پہنچ پاتی ہے، اور ویسے بھی لوگوں کے پاس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے وقت ہے، ناچ گانے دیکھنے کے لیے گھنٹوں لوگ یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر انٹرٹینمنٹ دیکھ رہے ہیں، ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں وہ دنیا کی گندگی میں اپنا وقت دے رہے ہیں، لیکن لوگوں پاس میں قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بیان سننے کے لیے وقت نہیں ہے نا۔ تو میں نے وہ شعر پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، لیکن اب بھی موقع ہے۔ آج میں نصیحت کر رہا ہوں کہ اب بھی موقع ہے، آپ زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کا اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، کرو ان اندھیروں کا علاج۔ یہ جو گمراہیاں، یہ جو گندگیاں پھیل گئی ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ آج کا یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، تبدیلی کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر میں کہوں تو انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک کا دور ہے۔ آپ بولیں گے آپ مفتی صاحب یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ اسی کا دور ہے، اور یہ اتنا خطرناک دور ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری نسلیں کن گناہوں کی طرف جا چکی ہے اور جا رہی ہے، یہ مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کیا کہوں، ایک باپ جو ہے نا، یہ ایک زندہ واقعہ بتا رہا ہوں، ادھر ادھر کی قصے کہانی نہیں۔ ایک باپ جو ہے نا، اپنی ایک 7 سال کی بیٹی کو لے کر مدرسے میں استاد کے پاس آتا ہے، اور آنکھوں میں اس کے آنسو ہے، اور وہ مکتب کے استاد سے کہتا ہے، حافظ جی میری بیٹی اور بچوں کو آپ موبائل کے بارے میں زیادہ سمجھائیں۔ اور پھر روتے روتے کہتا ہے کہ حافظ جی کسی سے کہنا مت،
مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے. میں کیا بتاؤں, میری یہ 7 سال کی بیٹی ہے اور اس کا 9 سال کا بھائی ہے. یہ موبائل میں انٹرنیٹ میں ایسا گھسے کہ آج ان کو گندی فلمیں دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے. مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا یہ کہتے ہوئے. وہ باپ اپنی آنکھوں میں آنسو رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ حافظ جی آپ اس سے قرآن تو پڑھائیں گے, قاعدہ تو پڑھائیں گے, لیکن حافظ جی میرے بچے نہیں, بلکہ اب مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ یہ ماحول تو اب تقریباً سبھی گھر میں بن چکا ہے. ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے. ایک دور تھا کہ پہلے مدرسے میں موبائل بین تھا, مدرسوں کی بات کر رہا ہوں میں, چلو قیام گاہ جو دارالاقامہ جو مدرسے ہوتے ہیں وہاں پہلے موبائل مل جائے تو جناب خطرناک دھلائی ہو جاتی تھی. موبائل بین تھا, لیکن اب کیا کرے, کورونا نے تو اب ایسے حالات بنا دیے کہ 2 سال بچوں نے, مدرسوں کے بچوں نے بھی آن لائن موبائل پر پڑھے ہیں. بلکہ مدرسے کے بچے کے پاس بھی مدرسے کی طرف سے ہدایت تھی کہ اینڈرائڈ موبائل ہونا آپ کے پاس ضروری ہے, تبھی تو آپ آن لائن تعلیم لے پاؤں گے. تو کیا کریں, تو تعلیم کے نام پر اینڈرائڈ موبائل جس میں انٹرنیٹ آن ہے, اور انٹرنیٹ اس گندی دنیا کا نام بھی ہے جہاں اچھائی آئیں تو وہاں گندگی بھی ڈھیر ساری ہے. انٹرنیٹ اس گندگی کا نام ہے کہ ہمارے معصوم بچے تعلیم حاصل کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے کب ان کے نگاہوں کے سامنے اسکرین پر گندی چیزیں آ جائے گی, گندی تصویریں آ جائے گی, اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا پر بیٹھے ہوئے شیطان کب ان کے نگاہوں کے سامنے گندی ویڈیوز کو لا کر ان کے دماغ کو اس میں لگا دیں گے, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو خاص طور سے جدید دور میں بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں, اور بڑی عجیب بات ہے, کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کب تک, ایک اہم پوائنٹ آ گیا ذہن میں, بچوں کی تربیت کب تک. تو تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ والوں نے کہا ہے, علماء نے کہا ہے کہ بچوں کی تربیت پیدا ہونے سے لے کر تمہارے مرنے تک, ہمارے مرنے تک. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بچوں کی تربیت صرف 10 سال تک کرنا ہے, 15 سال تک کرنا ہے, 20 سال تک کرنا ہے, پھر اس کے بعد میں چھوڑ دینا ہے. بلکہ علماء نے بڑی پیاری دلیل دی ہے کہ یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جن کا ہم واقعہ قربانی کے وقت میں سن رہے تھے, تو آپ کی زندگی کا, حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی کا ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے کہ بچوں کی تربیت کب تک. اب دیکھیں کہ اسماعیل بھی نبی ہے اور ابراہیم ان کے ابا حضور, ان کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور اسماعیل الگ الگ تھے جب بڑے ہوئے. اب ایک مرتبہ ابراہیم سفر سے آئے اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس. اسماعیل موجود نہیں تھے, وہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو واقعے کا. اس وقت ان کی بیوی موجود تھی, اسماعیل کی بیوی. اب بات کرنے کا جو سسر سے, اب حضرت اسماعیل کی زوجہ محترمہ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے. اب بات کرنے کا جو طریقہ ہے, جو اسٹائل ہے, حضرت ابراہیم نے اتنے ہی کہا کہ وہ آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ کو بدل لو. تو علماء نے کہا ہے کہ یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے کہ تربیت صرف بچپن میں نہیں, بلکہ حضرت ابراہیم جوان ہونے کے بعد, شادی ہونے کے بعد بھی بچے کی تربیت کر رہے ہیں اور اشارہ کر کے جا رہے ہیں کہ چوکھٹ بدل لینا. تو یہ بھی بچے کی تربیت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کی تربیت بچے کی پیدائش سے ان کے مرنے تک یا آپ کے مرنے تک آپ کی یہ ذمہ داری ہے. یہ جملہ خاص طور سے ابھی شروع میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سوچیں کہ بچوں کی تربیت صرف 15 سال تک ہے. حالانکہ بچوں کی اہم تربیت بچپن میں ہے, بلکہ آپ سن کر تعجب کریں گے ابھی جو نئی ریسرچ سامنے آئی ہے, جملہ دھیان سے سنیں, جو ابھی نئی ریسرچ سامنے آئی ہے, اس میں کہا ہے کہ بچہ 8 سال 7 سال کی عمر میں جو کچھ بننا ہے بن جاتا ہے. تعجب کی بات ہے, بچہ 7 سے 8 سال کی عمر میں جو کچھ بننا ہے بن جاتا ہے. اب 8 سال 7 سال کی عمر کے بعد وہ جو کچھ اس کے ذہن میں بچپن میں بچہ کیچ کرتا ہے,
اب جو کچھ اس نے ذہن میں لے لیا، اب 8 سال کے بعد میں اس کا پریکٹیکل آتا ہے اور وہ اس کو فل اپ کرتا ہے، آگے اس اعتبار سے اپنی زندگی کو وہ بڑھاتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مرتے دم تک بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب مرتے مرتے بچوں سے پوچھ رہے کہ ما تعبدون من بعدی، حضرت ابراہیم اسماعیل سے شادی کے بعد بھی ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بچوں کے مرنے تک یا آپ کے مرنے تک آپ کو بچوں کی تربیت کرنا ہے، لیکن احادیث اور قرآنی اور اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ بچپن یہ تربیت کا سب سے قیمتی دور ہے، تربیت کا سب سے قیمتی دور ہے، اور تربیت اسی میں ہوں گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت ہے، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ماں، عورت کو، اس ماں کو یہ کہا گیا ہے کہ تو گھر میں رہے گی، اور مرد سے کہا گیا کہ ساری خرچہ، نفقہ، کھانے پلانے کی ساری ذمہ داریاں تجھ پر ہے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک جملہ میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو گھر کی ذمہ دار کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ اصل تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہم نے سب نے ایک جملہ سنا ہے کہ بچے کی گود ماں کا پہلا مدرسہ ہے، بچے کی گود ماں کا پہلا مدرسہ ہے۔ اور تجربات بھی ہمارے بتاتے ہیں، میں میری بہنوں سے، کیونکہ بڑی تعداد میں میری بہنیں بھی بڑے شوق سے ہمارے اس بیان کو سنتی ہے، تو میں میری بہنوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ میری بہنوں، آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو کہ باپ جو ہے وہ کمانے میں لگا ہوتا ہے، وہ باہر جاتا ہے، اس کے 10-15 گھنٹے جو بھی ہے وہ رزق کی تلاش میں اور معاش کی روزی روٹی کی تلاش میں گزرتے ہیں۔ اب ماں کے پاس اکثر بچہ رہتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اب ماں اس کی تربیت کرے گی، ماں اس کو تیار کرے گی، ماں نسل کو تیار کرتی ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے واقعات میں بھی یہ ملتا ہے۔ میں جب بہت ساری چیزیں پڑھ رہا تھا تو کچھ اللہ والوں کے واقعات بھی جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے ملا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اور بہت سارے اللہ والوں کے واقعات میں نے پڑھا اسی بہانے سے، ورنہ یہ بیزی دور میں کہاں مطالعے کا بھی وقت ملتا ہے، لیکن یہ اسی بہانے سے میرا اپنا بھی مطالعہ ہو جاتا۔ تو جب میں بہت سارے اللہ والوں کے واقعات پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلی چیز میری بہنوں ان اللہ والوں کے واقعات میں ملتا ہے، ان کی ماؤں کے واقعات میں ملتا ہے کہ وہ جو کبھی جو خواجہ معین سامنے آئے، بابا فرید سامنے آئے، خواجہ صابر کلیری سامنے آئے، حضرت نظام الدین اولیاء سامنے آئے، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سامنے، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے، تو میں نے صرف چند نمونے کے طور پر نام لیا ہے۔ خلاصے کلام یہ کہ جب ان کی زندگی ہم پڑھتے ہیں اور ان کی ماؤں کی بھی زندگی پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ یہ اللہ والے دنیا کو اسی وقت نصیب ہوئے جب ان کی مائیں خود بڑی اللہ والی تھی، اور ان کی ماؤں کی تربیت کا انداز کیسے تھا کہ ہم نے اکثر بیانات میں سنا ہوگا کہ ان اللہ والوں کی ماؤں نے اپنی ان اولادوں کی تربیت ایسے کی اور فکر ایسے کی کہ یہ دیندار باقی رہیں اور یہ دیندار بنیں۔ تو واقعات میں آتا ہے کہ ان کی ماؤں نے کبھی اپنے ان بچوں کو بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا ہے۔ تب جا کر خواجہ معین آئے، تب جا کر بابا فرید آئے، تب جا کر پیران پیر عبد القادر جیلانی آئے، تب جا کر حضرت صابر کلیری آئے، تب جا کر نظام الدین اولیاء دیکھنے کا نصیب ہوئے۔ یہ اللہ والوں کی تربیت میں ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، یہ تھوڑا سا بھاری لگتا ہے، آج کی مائیں کہتے ہوئے تھوڑا اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ دودھ پلا رہی ہے، بچہ گود میں ہی دودھ پلا رہی ہے، اور ماں کے ہاتھ میں یا تو موبائل ہے یا تو ماں کی نگاہ اس ٹی وی کے اسکرین پر ٹکی ہوئی ہے یا سیریل دیکھ رہی ہے۔ تب بتاؤ، جب ماں فلم دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، دودھ پلاتے پلاتے اس کی نگاہ اور اس کا پورا خیال ٹی وی کے اسکرین یا موبائل کے اسکرین پر ہے یا کسی فلم کے دیکھنے میں لگی ہوئی ہے، تو بتاؤ
پھر وہ توقع اور امید کیسے کر سکتی ہیں کہ اس کی گود میں پلنے والا بچہ کوئی نیک صالح اور دیندار اور کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ جی ہاں، کوئی سلطان التمش پیدا ہوگا، کوئی اللہ کا نیک ولی اورنگزیب پیدا ہوگا؟ وہ تمنا کیسے کر سکتی ہے؟ اور میری بہنوں، آؤ یہ تھوڑی سی ایک دم الگ انداز میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہے. اب میں آپ کو کہوں گا کہ بچوں کی تربیت ماں باپ، اللہ والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب بچے جو ہے نا نصیحت سے زیادہ وہ پریکٹیکل پر عمل کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی جو خاص طور سے نئی نسل ہے نا، یہ 4G 5G ہے. سمجھ لو اس بات کو، یہ جو نئی نسل ہے نا یہ 4G 5G ہے. بڑی تیز نسل ہے، بڑی سینسیٹیو ہے، بڑی حساس ہے. جی ہاں، ان کی تربیت پر تو بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. ان کی تربیت پر تو بہت زیادہ دھیان دینا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا بچہ بیڈ روم میں اکیلے زیادہ رہتا ہے، جملے پر دھیان دیں آپ، اگر آپ کا بچہ اکیلے بیڈ روم میں زیادہ رہتا ہے، اکیلے رہنا پسند کرتا ہے، تو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر آخر وہ اکیلے بیڈ روم میں زیادہ رہتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے، انٹرنیٹ اس کے پاس موجود ہے، تو اگر یہ اکیلے رہنے کا عادی بن گیا ہے تو اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ کیونکہ آج ہمارے بچے اور خاص طور سے یہ جو عمر ہے نا ابھی 10 سے 15 سال کے بیچ کی، یہ بڑی خطرناک عمر ہے. اور اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو تباہی آ رہی ہے اور ہمارے بچے جو گندگیوں کی طرف جا رہے ہیں، میں تھوڑا سا بچتے بچاتے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی تھوڑی غیرت، تھوڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بچے جن گندگیوں کی طرف جا رہے ہیں، ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عمر میں خاص طور سے 10 سال سے لے کر 15 سال کی عمر میں، جس کو ہم نو عمر کہتے ہیں، نئی عمر کہتے ہیں، یا پھر وہ بس اب بالغ ہونے والا ہوتا ہے اور زندگی میں اس کی بڑی چینج آتی ہے اور دماغی اعتبار سے بھی بڑی چینج آتی ہے. اس عمر میں اگر ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اس کی صحیح تربیت نہیں کی اور ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ عمر اس کی تباہی کی عمر بن سکتی ہے اور پوری زندگی کی تباہی ہو سکتی ہے. اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے بیڈ روم میں زیادہ رہتا ہے تو اس پر بھی آپ کو دھیان دینا پڑے گا. اور ایک عجیب چیز کسی نے کہی، ایک ماہر نفسیات تھے، میں ان کی بات بھی سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ، بچوں کی تربیت پر وہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس سے پاکٹ منی نہیں مانگتا ہے، آپ کے پاس سے خرچہ بھی نہیں مانگتا ہے، تو آپ خوش نہ ہوئیے کہ اوہ ماشاء اللہ میرا بچہ تو خرچ بھی نہیں مانگتا ہے. نہیں، اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا ہے، اگر خرچ کے لیے وہ 5-10 روپے نہیں مانگتا ہے جو بچے مانگتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں مانگتا ہے، تو آپ کو غور کرنا پڑے گا. خوش ہونے کی بات نہیں، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے. کیونکہ ابھی مجھے اور تھوڑی بات کرنا ہے، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل اس کی نہیں کر سکتا. ابھی 2-3 واقعے ایسے آئے ہیں کہ 14 سال اور 15 سال کی عمر میں بچوں نے بڑی بڑی کرمنل ایکٹیویٹی کی، ایسی کرمنل ایکٹیویٹی کی کہ ماں باپ بھی تباہ ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے، اور پورا کے پورا خاندان اور مسلم سماج بھی باقاعدہ زد میں آ گیا. کیونکہ بچہ 15 سال کی عمر میں اس نے انٹرنیٹ کے تھرو کچھ وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں لگا ہوا تھا. اور پھر ایک دن پولیس آئی، میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں پوری پکچر. ایک دن پولیس آئی اور بچے کو دبوچ لیا، اور ماں باپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخر کس جرم میں اسے لے جایا جا رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ بچہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کما رہا تھا، لیکن وہ کچھ عجیب طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کما رہا تھا. اور ایک مثال سن لو، چلیے میں تھوڑا تیز آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک اور عجیب مثال سامنے آئی، عجیب واقعہ سامنے آیا. کیا کروں، اچھا بھی نہیں لگتا ہے بولنے کے لیے، لیکن ہم اس بیان میں تھوڑا ہٹ کر ساری چیزیں رکھتے ہیں. ایک عجیب واقعہ سامنے آیا کہ اگر آپ کا بچہ پاکٹ منی نہیں مانگتا ہے، خرچ آپ سے نہیں مانگتا ہے،
تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کر کیا رہا ہے, کہاں سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے. آپ کے بچے کے پاس میں آپ کو قیمتی اینڈرائڈ موبائل ملے گا, آپ کو قیمتی 20-20 30-30 ہزار کے 50-50 ہزار کے اور کبھی کبھی تو آئی فون 1-1 لاکھ کے موبائل ملیں گے. آپ کی بیٹی جو پڑھنے گئی, آپ کو احساس بھی نہیں ہے آپ اس کو جیب خرچ کیا بھیج رہے ہیں, اور اس کے پاس میں آئی فون موبائل آخر وہ کہاں سے آ رہا ہے. یہ ساری چیزوں پر آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا. صرف اس کو ڈگری کالج میں 1 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ اور 1 کروڑ بھر کر اس کو MBBS میں داخل کرا دینے سے آپ بہت خوش نہ ہوئیے کہ آپ نے بہت بڑا رول ادا کر دیا اور بچوں کا بڑا حق ادا کر دیا, بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھیجنے کے بعد میں ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے. ابھی میرے پاس میں تازہ واقعہ سامنے آیا ہے کہ اچھا نہیں لگتا بولنے کے لیے کہ نوجوان بچے اکیلے ہیں, روم میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں, اور جناب انٹرنیٹ کی اس گندی دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کو شوق لگے سن کر, انٹرنیٹ کی اس گندی دنیا میں ان بچوں کو لیپ ٹاپ کے سامنے کیمرہ آن کر کے ویب کیم کے سامنے ان کو ننگا آنے کے بھی پیسے آن لائن مل رہے ہیں. بہت عجیب دنیا ہے یہ. اس لیے میں نے آج لکھا کہ جدید دور میں نے عنوان رکھا کہ جدید دور میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ایسے دور میں کہ جب شیطان نے پورا نیٹ ورک بچھا دیا, تو ایسے دور میں ہم بچوں کی تربیت کس طریقے سے کریں. بچوں سے ہمارا تال میل ہو, بچوں سے بات کرو, بچوں کی بات سنو. یہ جملہ خاص طور سے دھیان رکھو, بچوں سے بات کرو, بچوں کی بات سنو. آج یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ماں باپ خود اپنے موبائل میں اتنے بزی ہے. ایک تو وہ 12 گھنٹے باپ گھر کے باہر گیا ہوا ہے, اور جب وہاں سے آتا ہے بچے بھی دن بھر, ماحول ایسا بن گیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ میں نے سنا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بچوں کو ہم نے روبوٹ بنا دیا, روبوٹ. جی ہاں, اور وہ دن بھر لگے ہوئے ہیں. صبح 7 بجے سے اٹھ رہے ہیں, صبح 7 بجے سے بچے اٹھ رہے ہیں. میں آپ کو ابھی تازہ کنڈیشن بتاتا ہوں کہ صبح 7 بجے سے اٹھ رہے ہیں, 11 بجے اسکول جانا ہے, لیکن 11 بجے سے پہلے 10:30 تک کے وہ ٹیوشن کلاس میں جا رہے ہیں. پھر آئے, آدھا گھنٹے میں جیسے تیسے تیار ہوئے, پھر 11 بجے سے ان کو اسکول جانا ہے. پھر 11 بجے سے 5 بجے تک کے اسکول جائیں گے, 6 بجے گھر کو آئیں گے, پھر چائے پیے, پھر ان کو 8 بجے تک کے ٹیوشن کلاس جانا ہے. پھر ٹیوشن کلاس سے آئے اور رات کے 10 10:30 تک کے کھانا کھانے کے بعد میں ہوم ورک ان کو کرنا ہے. یہ میں مثال اتنی لمبی چوڑی اس لیے دیا, یہ آج کی پوزیشن ہے کہ بچوں کو ماں باپ وقت ہی نہیں دے پا رہے, اور جو تھوڑا وقت بھی ان کو ملتا ہے تو ماں باپ خود موبائل میں اتنے بزی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا کہ موبائل نے ایسا گندگی گھروں میں پھیلا دیا ہے. میں بھی ویڈیو ڈالا تھا کہ 4 لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, بیٹی ہے, بیٹا ہے, ماں ہے, باپ ہے, اور کمال کی بات ہے پہلے تو وقت ملتا نہیں, 1 گھنٹہ باپ کو گھر میں ملا ہے سونے سے پہلے, اور اس وقت بھی دیکھے کہ ماں اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہے, باپ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, بیٹی اپنے موبائل میں ہے, اور بیٹا اپنے موبائل ہے. چاروں ایک ہی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, مگر چاروں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں, چاروں اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. ایسے دور میں بچوں کی تربیت کا ایک انداز یہ بھی ہے, ماہرین نے کہا ہے کہ آپ بچوں سے بات کرو, ان کی بات سنو, ان کے ساتھ بیٹھو, ان سے بات چیت کرو. اور چھوٹے بچے, خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, عجیب ہنسی بھی آتی ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے, بڑا نہیں, 6 مہینے کا بچہ ہے, اور ماں اس کے ہاتھ میں رنگ ٹون لگا کر, گانا لگا کر یا کچھ بھی چیز لگا کر موبائل دے دیتی ہے. وہ 6 مہینے کا بچہ بھی جناب موبائل کا ایسا عادی ہو گیا ہے, میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں, ایسا عادی ہو گیا کہ ابھی کچھ عورتوں کو میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بچے ان کے موبائل کے ایسے عادی ہو گئے. آج آپ دیکھو گھروں میں جاؤ, چھوٹے چھوٹے بچے موبائل میں لگے ہیں, اور آپ کو ہنسی آئے گی کہ ان کو لکھنا تو نہیں آئے گا, تو اب وہ کیا کرتے ہیں, ایسا موبائل منہ کو لگاتے ہیں, چھوٹا بھیم, کارٹون کا نام لیں گے جو بھی ان کا پسندیدہ کارٹون ہے, اور موبائل کے سامنے بولیں گے گوگل پر, اور وہ سیدھا پھر اس پر وہ چیز آ جائے گی. سمجھ رہے؟ ہاں, وہ کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. ہمارے یہاں وہ خاندیش کا ایک چھچورا ہے, مالیگاؤں کا ایک چھچورا ہے,
جس نے ہمارے خاندش کی زبان کو بھی بدنام کیا ہے اور بچوں کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا ہے. جی ہاں، تو بس وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس کی ویڈیو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے. وہ جوکر ہے، ہنسا رہا ہے، اس کی شکل بھی جوکر کی ہے، اس کا قد بھی جوکر کا ہے، اس کے الفاظ بھی گندے ہیں اور بچے اسی کو دیکھ رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے لگے ہوئے ہیں، بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ کچھ بچوں کو ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ اس موبائل نے کچھ بچوں کو دماغی اعتبار سے مریض بنا دیا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا مرض ہے، مریض بنا دیا دماغی قسم کا، کہ ان بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ بچے ایسے ہو گئے کہ کھانا بھی کھائیں گے اسی وقت جب ان کے ہاتھ میں ماں موبائل دے گی. کمال کی بات ہے. یہاں تک کہ اگر ماں کو کڑوی دوا پلانا ہے تو وہ دوا بھی اسی وقت پئیں گے جب ماں ان کے ہاتھ میں موبائل دے گی. یہ حال بن چکا ہے. چلیے آئیے، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو میں بس آپ سے آگے بڑھتے بڑھتے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اور تربیت میں ماہرین نے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول بھی کیجیے. آج کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، یہ جو جملہ بولنے کے بعد مجھے یاد آیا، آج کل کی جو ہماری نئی نسل ہے، میں کبھی کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ بچوں کو بھی بچے ہو گئے ہیں، تو نئی نسل ایسا لگتا ہے کہ جیسے اولاد ان کو ہی ہوئی ہے. اس جملے پہ آپ دھیان دیجیے میرے، ایسا لگتا ہے جیسے اولاد ان کو ہی ہوئی ہے. جناب ڈانٹنا نہیں، مارنا نہیں، اور کبھی کبھی تو اس نے موبائل منگا اور اگر باپ نہیں دے رہا ہے یا دادی نہیں دے رہی ہے، دادا نہیں دے رہا، تو ماں کہتی ہے فوراً اس کے ہاتھ میں موبائل دو، ورنہ یہ رونا شروع کرے گا نا تو ہچکیاں لے لیں گا اور یہ سانس روک لیتا ہے. یہ مثال آپ سمجھو میں کیوں دے رہا ہوں، کہ ایسا بچوں کو عادی بنا دیے. بچوں کی عادتوں پر، ان کی ضد پر اور شرارتوں پر آپ کنٹرول کیجئے. یہ اور بات ہے کہ تربیت یہ بھی کہتی ہے کہ آپ ان کی پسند اور ناپسند کا بھی بڑا خیال رکھیے. چلیے آئیے اب تھوڑا سا بات کو ختم کرتے ہوئے، کیونکہ میں دنیاوی نقطہ نظر سے بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آئیے آخری بات کرتے ہوئے کہوں گا، او میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو خاص طور سے تربیت کے انداز میں اس وقت اپنی نسلوں کو بچانا ہے، بلکہ ان کے ایمان اور اخلاق کو بھی بچانا ہے، تو آپ کو اور ہم کو وقت دینا پڑے گا. بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا. آج ہمارا سارا وقت بچوں کا کہاں چلا جا رہا ہے؟ اسکول میں. اور اسکول میں کیا سکھاتے ہیں؟ 2 + 2 4، 4 میں سے 2 گئے، بچے 2. جیومیٹری، الجبرا، میتھمیٹک، انگریزی، بس اسی سکھاتے ہیں. اسکولوں میں کہاں اخلاق کی تعلیم ہے، کہاں تربیت کی تعلیم ہے؟ اسکولوں میں کہاں سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے؟ اسکولوں میں یہ کہاں سکھایا جاتا ہے کہ چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، ماں کا خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے؟ اسکولوں میں کہاں اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو چھوٹوں کی عزت نہ کریں، بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پیار نہ کرے؟ یہ اخلاق کی، یہ چرتر کی تعلیم جو ہے اب اسکولوں میں نہیں رہی ہے. اسکولوں میں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو نوٹیں چھاپنے کی مشین بنایا جا رہا ہے. بلکہ ایک بڑے عالم دین نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، بڑا عجیب جملہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا. ایک بڑے عالم دین نے کہا ہے کہ زبان کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے. اب جملہ سن لو کیا ہے. زبان کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے. مثال، آج آپ کے ہمارے بچے کون سی زبان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جن کی زبان ہے نا اس کے بھی اثرات آتے ہیں. انگریزی زبان میں تعلیم حاصل کر رہا، اور ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ انگریزی پڑھے گا تو نوٹیں چھاپیں گا، بڑا آدمی بنے گا. اب غریب سے غریب، مزدور سے مزدور آدمی جو ہے وہ محنت کر کے اپنی اولاد کو انگلش میڈیم اور کرسچن اور عیسائی مشنریز کی اسکولوں میں ڈال رہا ہے. تب وہاں پر کیا پڑھ رہا ہے؟ انگلش پڑھ رہا ہے. تو ایک بڑے عالم دین نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے کہ جن کی زبانیں پڑھتے ہو نا تو وہ زبان جن کی ہے ان کے بھی اثرات آتے ہیں. اب آپ سوچ لو، انگریزی زبان کس کی ہے؟ ارے بولو بھائی، انگریزوں کی. تو ہنسی بھی آتی، کیا کریں. انگریزوں والے اثرات آئے گے نا، انگریزوں کی بےہودگی آئے گی نا، انگریزوں کا ننگا پن آئے گا نا. جی ہاں، انگریزوں کے اخلاق اور انگریزوں کا چرتر آئے گا نا، انگریزوں کی دھوکہ بازی آئے گی نا، سب تو آئے گا.
کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ذریعہ تعلیم اب عربی تھوڑی رہا ہے. ارے عرب میں بھی عربی نہیں رہا، عرب میں بھی انگریزی بن گیا، وہاں پر بھی انگریزی پڑھائی جا رہی ہے. تو اگر ہمارا طریقہ تعلیم اگر عربی ہوتا تو ہو سکتا کہ قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی. کیوں بھائی؟ تو پھر اس کے اثرات آتے، وہ پاکیزہ پوتر اثرات آتے. اب انگریزی پڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ اللہ والوں نے کہا ہے کہ اس کے وہ جن کی زبان ہے اس کے اثرات آئیں گے. تو خیر آئیے اب آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کو وقت دیں، ان کی تربیت کریں. آج ہم اپنا وقت بچوں کو دینے کو تیار نہیں ہیں. بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ اسلامی جب ہم نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. جی ہاں، نماز کی حالت میں، آپ سجدے کی حالت میں حضرت حسن اوپر آ کر بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم کو خیال ہونے لگا کہ کہیں وفات تو نہیں پا گئے. اگلی صف میں جو صحابہ تھے انہوں نے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ حسن پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر رہے ہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے حسن کو اتارنے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایسے ہی اس ہاتھ کو روک دیتے ہیں، اور جب حسن اترتے ہیں تب آپ سجدے سے اٹھتے ہیں. یہ واقعہ صرف اشارہ میں کر رہا ہوں، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پیارے آقا کو بچوں سے کتنا پیار تھا، اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کے، اپنے نواسوں کے ساتھ کھیلنے کے واقعات ملتے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین جو ہے وہ گلی میں کھیل رہے ہیں، سڑک پر کھیل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حسین سے کہہ رہے ہیں، جیسے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین، ایسے کہاں ہے حسین، اور حسین جو ہے بھاگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کی ایسی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور پکڑ نہیں رہے ہیں. پورا محلہ دیکھ رہا ہے کہ نبی اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں، اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. کیوں؟ حدیث میں تو یہاں تک کیا آتا ہے کہ ایک صحابی نے دیکھا تو حضور سے کہا کہ حضور آپ بچوں سے ایسے کھیلتے ہیں، میں تو بچوں سے پیار ہی نہیں کرتا ہوں، میرے ساتھ اتنے بچے ہیں، کبھی میں ان سے لاڑکاری نہیں کرتا ہوں. تو پیارے آقا نے بڑے عجیب جملے کہے، میں کیا کروں اگر تیرے دل میں اللہ نے محبت نہیں رکھا ہے تو بچوں سے پیار. ایک اور واقعہ جھلک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر حسین بیٹھے ہیں، چھوٹے ہیں، جب دودھ پیتے بیٹھے ہیں، ہے نا، دیکھو کتنا بچوں سے پیار، بیٹھے ہیں اور حسین نے یا حسن نے پیشاب شروع کر دیا ہے نا. یہ بھی اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، پٹک دیتے ہیں، اے اڑا چل پیشاب کر دے گا. حسین نے پیشاب شروع کر دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرکت تھی وہ بھی بند کر دی، ایک دم تھم سے گئے. کیوں؟ تاکہ حسین اگر حرکت ہوگی، جیسے ہم لوگ کر دیتے ہیں، حرکت ہوگی تو حسین پیشاب نہ روک لیں، بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. پھر بچے نے پیشاب کر لیا، نیچے اتارے، صاف کر لیا. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ بچوں سے کتنا لگاؤ ہونا چاہیے اور بچوں سے کتنی قربت ہونا چاہیے. اور یہ واقعہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج باپ کے پاس بچوں کے ساتھ میں کھیلنے اور بچوں کو وقت دینے کے لیے نہیں بچا ہے. جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے وہ بھی وہ اپنے موبائل میں لگا رہا ہے. ایک طرف صبح سے لے کر شام تک بچے اسکول اور ٹیوشن میں لگے ہوئے، اور رات کے وقت میں جو ہے ماں اور باپ دونوں موبائل میں لگے ہیں اور بچے بھی اپنے موبائل میں لگے ہوئے. تو حالات بڑے عجیب ہے. تو ایسے دور میں بچوں کی تربیت پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. اور آخری جملہ کہوں گا کہ کیا کرنا ہے، بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے. تو اللہ والوں نے کہا ہے کہ ان کو مسلمان بنانا ہے. بلکہ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں، وہ جہاں آپ نے لاکھوں روپے دیے ہیں نا، کالج میں فیس بھری ہے، وہ اس کو انجینئر بنا دیں گے، وہ ڈاکٹر بنا دیں گے، وہ اس کو پروفیسر بنائیں گے، وہ اس کو وکیل بنائیں گے. لیکن تیرا، دیکھو یہ جملہ میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، او میری بہن تیرا کام، او میرے بھائی تو باپ ہے، او میری بہن تو ماں ہے، تو تیرا کام بچے کی تربیت کا یہ ہے کہ تو اس کو بہترین مسلمان بنانے کی فکر کر.
اب آپ بولیں گے یار یہ جملہ مفتی صاحب آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ماں بھی کاہے میں لگی ہے، ماں بھی بڑی ہوشیار ہے نا بھائی، پڑھی لکھی ماں ہے، انگلش پڑھی بھی ہے، تو وہ بھی بچے کو آنے کے بعد میں اس کے ٹیوشن کی کاپیاں تلاش کر رہی ہے، چل میڈم نے کیا دیا ہے چل بتا، پھر ماں بھی اس کو وہ یاد لگ کرانے میں لگی ہوئی ہے، یعنی جو وقت ملا ہے تو ماں اور باپ بھی اس کو وہ اسکول کا ہی ہوم ورک پورا کرانے میں لگے ہیں۔ تو بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو بچوں کو تربیت کر، اور بچوں کی تربیت کیا کر کہ اس کو مسلمان بنانا ہے، اس کے دل میں اللہ اور رسول کی عظمت تجھے پیدا کرنی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنانا ہے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی تجھے سکھانا ہے، اس کو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تجھے بٹھانا ہے، یہ تیرا ذمہ دار ہے۔ ان کو رشتوں کا تقدس سکھانا، رشتوں کا احترام، کہ یہ ماں ہے، ماں کا مرتبہ یہ ہے، چاچی کا مرتبہ یہ ہے، بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ باپ ہے، رشتوں کا تقدس تجھے اس کو سکھانا ہے، اس کو عبادات پہ لانا ہے۔ اب ماں اگر نماز پڑھے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5-2 سال کے معصوم بچے بھی، ماں اگر مصلی بچھاتی ہے تو بچی بھی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں کو دیکھ کر مصلی بچھاتے ہیں۔ بچے کو سجدہ کرنا نہیں آتا مگر وہ بھی آڑا تیڑا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو تربیت تجھے یہ کرنی ہے کہ ان کو عبادات پر لانا ہے۔ اور میری بہنوں، بچیوں کے دلوں میں تم کو بچپن سے پردے کا شوق، شرم اور حیا کو پیدا کرنا ہے، یہ تربیت تیری ذمہ داری ہے۔ بچوں کے اندر تواضع، عاجزی، انکسار پیدا ہو، بچہ بڑا ہو کر نیک اور صالح بنے، یہ تجھے کرنا ہے۔ بیٹی اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو جہاں تجھے اس کو پردے کی عادت ڈالنا ہے، وہیں پر اللہ والے کہتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری بیٹی کو یہ بھی ہے کہ ماں باپ بھی یہ سوچے کہ یہ پرایا سودا ہے، اسے دوسرے گھر جانا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کی تربیت کرنا ہے۔ بچوں کو صحابہ کے واقعات سناؤ، صحابیات کے واقعات سناؤ، اور بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ بچے دین پر اور نماز پر آ جائے۔ اس لیے آخری واقعہ سناؤں گا، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی امی جان بابا فرید کو، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بابا فرید کو نماز کی عادت ڈالنے کے لیے کہ دیکھ بیٹا، کہتے ہیں کہ بابا فرید کو شکر بڑی پسند تھی، شکر، تو دیکھ بیٹا نماز پڑھے گا نا تو اللہ شکر دے گا۔ الگ الگ واقعات ملتے ہیں، تو ایک شکر کا واقعہ ملتا ہے، پاکستان کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بابا فرید کی ماں کیا کرتی تھی کہ مصلی کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی تھی۔ اب نماز پڑھے، بچے کو کہا تھا کہ نماز پڑھے گا، مصلی ہٹائے گا تو اللہ میاں مصلی کے نیچے ہے نا شکر دے گا، شکر کی پڑیاں دے گا اللہ۔ نماز کی عادت بچوں کو کیسے ڈالنا ہے، شکر دے گا اللہ۔ بچہ بس نماز پڑھا، مصلی ہٹایا کہ نیچے سے شکر کی پڑیاں ملتی تھی، بچہ خوش۔ ایک دن، شارٹ میں سنا رہا ہوں، ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو اب یہ خیال آیا کہ نماز کا وقت ہے، اب میرا بیٹا نماز کے لیے مصلی پر کھڑا رہے گا اور میں نے تو نہیں ہوں، اب میں نے مصلی کے نیچے تو شکر نہیں رکھی ہوں جو میں اس کو عادت کے لیے رکھتی تھی، شکر تو نہیں رکھی ہوں۔ اب وہ ماں باہر ہے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ آج تو نے لاج رکھ لینا۔ جی ہاں، بس اب ماں کو بڑی فکر ہے، ماں اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ بس آج تو نے لاج رکھ لینا۔ میں تو مصلی پر لانے کے لیے، اس کو نماز کا عادی بنانے کے لیے میں شکر کی پڑیا، وہ شکر اس کو بڑی پسند ہے، اس لیے میں شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھی اور اس کو یہ بتاتی کہ نماز پڑھو تو اللہ شکر دیتا ہے، مصلی ہٹاؤ تو شکر مل جائے گی۔ تو میں تو اس کو عادت ڈالنے کے لیے کرتی تھی، لیکن آج تو نے لاج رکھ لینا۔ اب ماں دوڑی دوڑی آئی، دیکھتی ہے کہ بیٹا مست ہے، بیٹے سے پوچھتی بیٹا نماز، کہا کہ امی جان نماز ہو گئی۔ اب ماں پریشان ہے کہ کیا کہے گا، شکر ملی نہیں ملی کیا ہوگا، آج کے بیٹے کے دل میں غلط چیز نہ آ جائے کہ ماں تو جھوٹ بولتی ہے اور اللہ تو نہیں دیتا ہے، بس بڑی پریشان۔ بیٹے سے پوچھتی بیٹا نماز، کہا کہ ہاں امی جان نماز ہو گئی، اور پھر کہا کہ پھر کیا ہوا، کہا کہ امی جان مصلی ہٹایا اور آج شکر کھایا، تو آج جو امی جان شکر کا مزہ تھا نا، اس سے پہلے اتنی اچھی شکر کبھی کھانے کو نہیں ملی۔ ماں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تو وہ عالم کہتے ہیں کہ کیا ہوا،
آج کے جدید دور میں اگر ماں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہے تو کیا اس کے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی ہے؟ کیا اس کے مصلے کے نیچے کیڈبری نہیں رکھ سکتی ہے؟ اس کو تربیت کرنے کا یہ انداز وہ اختیار نہیں کر سکتی ہے؟ ابھی میں نے میرے چینل پر ایک خبر دکھایا تھا کہ ایک محلے والوں نے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے رمضان میں اعلان کر دیا کہ جو بچہ 40 دن تک لگاتار فجر کی نماز کی اور 5 نمازوں کی پابندی کرے گا اس کو سائیکل انعام دی جائے گی. ماشاءاللہ ہزاروں روپے کی انہوں نے 20-30 اب بچوں نے نماز سائیکل کے شوق میں پہلے تو عادت ڈالنی پڑی. سائیکل کے شوق میں بچوں نے نماز کی پابندی کی اور اس مسجد کے ٹرسٹ نے ہزاروں روپے کی باقاعدہ سائیکلیں خرید کر ان بچوں کو انعام کے طور پر دیا. ابھی 2 ہفتے پہلے میرے ہاتھ سے ہی ایک مسجد میں انعام دیے گئے ایسی نماز کی پابندی پر, روزوں کی پابندی پر. تو میری بہنوں یہ واقعہ میں نے اسی لیے سنایا کہ ہم کو عادت ڈالنی پڑے گی. آخر ایک اور چیز 2 منٹ میں سنا دوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں ہم پیران پیر کہتے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سید الاولیاء, ولیوں کے سردار ہم جنہیں کہتے ہیں, تو ان کا خود کا یہ واقعہ ہے کہ بچپن میں ماں نے کیسے نصیحت کی, ماں نے کیسے نصیحت کی کہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, چھوٹے ہیں, اور راستوں میں اس وقت ڈاکو قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو ماں نے, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے کچھ اشرفیاں, کچھ دینار, اس وقت جو پیسے ہوتے تھے وہ اشرفیہ دینار ان کے کرتے میں اندر سے سی دی کہ بیٹا وہاں پر کام آئیں گے, خرچ لگے گا, ہے نا. اب راستے میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا, قافلے کو لوٹ لیا. اب یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں, اب ڈاکو کو معلوم ہے کہ بچے کے پاس کیا ہوگا, لیکن ڈاکو سے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ مال ڈھونڈ رہے ہو نا, درہم و دینار میرے پاس یہاں ہیں, 40 اشرفیاں ہیں یہاں پر. تو ڈاکو کہتا ہے بھیا لوگ مال چھپاتے ہیں ہم سے, اور تم مال بتا رہے ہو, ہم نے پوچھا بھی نہیں, مال تم بتا رہے ہو کہ یہاں مال ہے, امی نے یہاں سی کر دی ہے. پھر وہ پورا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ڈاکو کہتے ہیں اچھا تم چھپا نہیں رہے ہو, بتا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ امی جان نے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا. آخر وہ پورا واقعہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچے ہیں اور ماں کی نصیحت پر جھوٹ سے بچ رہے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس جب شیخ عبد القادر جیلانی کو لے جایا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ بچہ ماں کی بات مان رہا ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ, اور ہم ہیں کہ رب کی بات ماننے کو تیار نہیں. اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھوں پر ہی ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی. تو ماں کی نصیحت, ماں کی تربیت بچے کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے. اس لیے آج ہم کو بچوں کی تربیت پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینا ہے. ہم بچوں پر دھیان تو دے رہے ہیں لیکن بچوں کی صرف دنیاوی پڑھائی پر دھیان دے رہے ہیں کہ بچہ بس نوٹیں کمانے والا کیسا بن جائے, اچھی ڈگری کیسے لے لیں, ہائی فائی ایجوکیشن لے کر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے اعلیٰ پیسے کمانے والا کیسا بن جائے. بس اسی پر ہمارا دھیان ہے, جس سے ہم اس کی دنیا تو تباہ کر ہی رہے ہیں. لگتا ہے کہ دنیا بن رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کی دنیا بھی ہم تباہ کر رہے ہیں, اس کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں. اور اگر وہ موالی, گنڈا, لچا, لفنگا اور لوگوں کے لیے, انسانیت کے لیے نقصان دینے والا کرمنل, مجرم بن گیا تو یاد رکھیں کہ اس کی تو آخرت تباہ ہوئی. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بھی پکڑ آخرت کے میدان میں ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما,
میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں، رب دو جہاں، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے میرے مولا ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ رب دو جہاں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو دین، ایمان اور اسلامی اعتبار سے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا ہم پر بھی دنیا اتنی سوار ہوئی ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے تو بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے ایمان کی، اسلام کی، آخرت کی فکر نہیں کی۔ میرے مولا ہمیں اپنے بچوں کی ایمانی، اسلامی اور اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خدا بندہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، سچا پکا، نمازی، دیندار اور مومن بنا۔ رب دو جہاں ہمیں بھی اپنا نیک بندہ بنا، ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ خداوندہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ظالموں کے ظلم سے، قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے میرے مولا تو ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔